الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صلوات بر محمد وآل محمد. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اللہ نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ پھر سے ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کرنے کا موقع اس خدا نے عنایت فرمایا. عشرہ مجالس کی آج یہ 6ٹھی مجلس ہے اور ان مجالس میں مسلسل ان باتوں پر یہ حقیر زور دے رہا ہے، یہ فرش ادا کیا ہے، فرش پر آنے والوں کا مرتبہ کیا ہے، مجلس حسین کا مقام کیا ہے، اور اس مجلسوں کو لے کر کے انسان تقوی کے راستے کو کتنا زیادہ چل سکتا ہے، اور ان مجالس کے سلسلے سے ہمارے علماء اکرام کا کیا نظریہ رہا اور ان کا کیا تجربہ رہا اور ان کا کیا ایکسپیرینس رہا. بہت سے واقعات، بہت سی باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، لہذا آج بھی کچھ اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ فرش ادا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی حقیقت ہے، چونکہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اب یہ ذکر، یہ مجالس پہلے سے بہت زیادہ برپا ہو رہی ہے، اور خود آپ کے شہر میں ماشاءاللہ 3 عشرے چل رہے ہیں. لہذا بہت سے لوگ اپنی مصروفیت کے بنا پر کوئی اس مجلس میں شرکت کرتا ہے، کوئی اس سے پہلے والی میں اور کوئی اس کے بعد والی میں، لیکن انہی میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے شامل حال خدا کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس چونکہ موقع ہوتا ہے اور ایک محبت ہوتی ہے ذکر اہل بیت سے، لہذا وہ ان تینوں مجالس میں شرکت کر لیتے ہیں. لہذا اس نظریے سے دیکھا جائے تو وہ لوگ جو تینوں مجالس میں شرکت کرتے ہیں وہ مجھ حقیر سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ مجلسیں ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا، یہ مجلسیں ہیں کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے کہ جب وہ اسے پا نہ سکے. مثلا آپ اگر کہیں، شاید یہ مثال دے چکا ہوں مگر پھر سے دہرا دوں،
اگر آپ کہیں ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں پانی مہیا نہ ہو، آرام سے پانی آپ کو نہ مل سکے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ پانی کی ویلیو کیا ہے۔ یا کوئی بیمار کہ ڈاکٹر نے اسے جس غذا کو کھانے کا حکم دیا ہے، اگر وہ نہ اسے مل سکے اس مقام پہ جا کر کے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مجالس کہ جس کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ابھی چونکہ آج کی مجلس کو لے کر کے یعنی ٹوٹل 5 مجلسیں اور ہیں، اور ان مجالس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں ہم عرض کریں گے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک بہت بڑا نام ہے شیخ مرتضیٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مرتضیٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بہت بڑے عارف، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ دیکھیے مجلس عزا کا اہتمام اور مقام اور منزلت، اور انسان اگر اپنے آپ کو عابد بنا لے، زاہد بنا لے، عرفان کی منزلوں کو طے کر لے، تو پھر کیا مقام ہو جاتا ہے۔ معصوم کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک عام انسان جن کا ہم نے نام آپ کی خدمت میں لیا، لیکن اپنے آپ کو ایک مقام تک لے گئے۔ ان کے یہاں مجلس ہو رہی تھی، ان کے یہاں کیا مجلس ہو رہی تھی، تو آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ بھائی مجلس ہو رہی ہے ادھر، لہذا خواتین کا اہتمام دوسری طرف ہوا۔ تو جہاں مجلس ہو رہی تھی، تو جو دوسری طرف جو آنگن کا حصہ تھا، یعنی جس پر چھت نہیں تھی، وہاں خواتین کا اہتمام تھا۔ کچھ خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھیں کھلے آسمان کے نیچے، کہ اتنے میں یہ شور ہوا، ارے بارش ہوئی بارش ہوئی بارش ہوئی۔ تو جب بارش ہوگی تو آدمی ظاہر سی بات ہے بھاگے گا، لیکن یہ خواتین کہاں جائیں، اندر تو مرد حضرات ہیں۔ اتنے میں یہی شیخ مرتضیٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے، اور آنے کے بعد کیا یقین ہے، دیکھیے باہر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا آسمان کو دیکھ کر کے، اور اس طرح سے، کیا دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ آپ دیکھیے ان کا یہ جملہ، کیا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے بادل نہ برس، بس یہ 2 جملہ کہا۔ معصوم نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اس بلندی پر لے گئے، پرہیز تقویٰ اختیار کرنے کے بعد، کہ صرف بادل کو دیکھ کے کہا کہ کیا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے بادل نہ برس۔ بارش رک گئی، اور بارش جب رکی، مجلس ہوئی۔ دیکھیے صرف کرامت یہ نہیں ہے کہ بارش رک گئی، بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو وہاں لوگ بیٹھے تھے، جب وہ لوگ مجلس کے بعد تبرک لینے کے بعد جب باہر نکلے ہیں، تو کیا دیکھا، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ یعنی بارش ہوتی رہی مگر اس جگہ نہیں ہوئی جہاں ذکر حسین ہو رہا تھا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں، ذکر حسین تو بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے مگر بارش ہوتی ہے، لیکن پتہ لگا کہ کوئی ایک ایسی شخصیت بھی ہو کہ جس کے زبان پر اتنا اثر ہو کہ بادل کو دیکھ کے کہہ دے، بادل یعنی کیا، فرشتے تو اٹھائے پھرتے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا مجلس سے حسین ہو رہی ہے۔ یہ دل کی جب گہرائی سے جب انسان اس مقام اور منزلت پر پہنچ جاتا ہے، تو عزیزان محترم بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کا موت کا وقت آ گیا ہے تو انہوں نے مہلت مانگی ہے، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، موت ٹال دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی کام کر رہے ہیں، اصلاحی کام کر رہے ہیں، اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ان مجالس کو کبھی بھی ہم کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اور میں آپ کو سناؤں، اب جو میں آپ کی خدمت میں یعنی آج کا
اب یہ مجبوری تھی کہ تمہیدی گفتگو، مگر اس تمہیدی گفتگو میں بھی عظیم پیغام پہنچ گیا۔ عزیزان محترم، اب جو بات میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں وہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے، جو آپ کے عقیدے کو اور مضبوط کرے گی اور ذکر ابا عبداللہ الحسین اور کربلا والوں کا ذکر سننے کی تڑپ آپ کے اندر اور پیدا کرے گی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ آیت اللہ وحید خراسانی، خدا سلامت رکھے انہیں، بزرگ عالم دین فرماتے ہیں کہ آقائے فاضل دربندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، یعنی ابھی میں پڑھائی کر رہا تھا، آقائے فاضل دربندی رحمت اللہ علیہ منبر پر آتے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، آج میں اس شخصیت کا ذکر کروں گا جس کی شجاعت، سخاوت، عبادت، یہ تمام چیزیں بہت ہی بلند ہیں اور برتر ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ اب لوگ حیرت میں کہ کس کا ذکر کریں گے؟ جانتے کیا انہوں نے کہا؟ آج میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر کروں گا۔ اپنی اپنی عظمت سمجھیے، اس لیے کہ کم سے کم 2-3 مجلسوں میں کہیں نہ کہیں ذکر کر چکا ہوں، پڑھنے والے، سننے والے، ماتمی، شرکت کرنے والے، خدا کی قسم مت ہلکے میں لیجئے کسی کو۔ ٹھیک ہے اگر انسان گنہگار ہے تو اسے احسن انداز میں سمجھایا جائے، لیکن ایسی نفرت نہ کی جائے کہ حسین کہے میرا عزادار ہے، مانتا ہوں گنہگار ہے۔ نفرت نہ کرو، آپس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کس دل سے اس باتوں کو رکھوں؟ آپ خود فرماتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کہ طالب علم تھا اور فاضل دربندی رحمت اللہ علیہ منبر پر آئے، انہوں نے کہا کہ آج میں تقریر کروں گا اور اتنی دیر تک اس شخصیت کے بارے میں وہ باتیں بیان کروں گا کہ مجمع والوں نے ان باتوں کو کم سنا ہوگا۔ اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جانتے کیا کہا میں اتنی دیر تک بیان کروں کہ میں پسینے میں تربتر ہو جاؤں۔ یہ آج کا دور تھوڑی ہے، اے سی چل رہی ہو، میں کتنا آہستہ آرام سے پڑھ رہا ہوں نا، اس کے باوجود بھی پسینہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک محنت ہوتی ہے۔ یہ جو بول رہا ہوں اس سے پہلے ہم سوچنا پڑتا ہے، ہر آدمی۔ اس چیز میں انسان کی بہت زیادہ طاقت استعمال ہوتی ہے، انرجی استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جس جملے کو سنانے کے لیے میں آپ کو یہ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے اتنی دیر تک آج میں تقریر کروں گا کہ میرا لباس پسینے سے تربتر ہو جائے، اور کہتے ہیں جب ایسا ہو جائے گا تو میں لوگوں سے وصیت کروں گا۔ کیا وصیت کروں گا؟ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی لباس میں دفن کیا جائے۔ خدا کی قسم محسوس کیجئے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کوئی معمولی آدمی بیان نہیں کر رہا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مجلس کے درمیان میں یہ بات کہی، اور پھر وہ باتیں مجمع کے سامنے کہ لوگ خود بھی رو رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، اور واقعی پسینے میں اتنے تربتر ہو گئے کہ لباس پسینے سے بھیگ گیا۔ ایک جملہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب میں مر جاؤں تو اسی لباس میں مجھے دفن کیا جائے، یعنی کفن کے طور پر یہ لباس بھی رکھا جائے۔ کس پائے کے عالم تھے کہ جب مجلس تمام ہوئی اور اترے ہیں نا تو مجمع ٹوٹ پڑا ان کے اوپر، کیونکہ یہ جو بات کہہ رہے تھے نا لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کچھ تو بات ہے، لہذا جب یہ مجلس پڑھ کر کے اترے تو ان کے لباس کو تبرک کے طور پر لوگوں نے کھینچنا شروع کیا، جن کے ہاتھ میں جو ٹکڑا آیا وہ لے کے چلا گیا، اور خود
فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایک ٹکڑا آیا. کون فرما رہا ہے؟ آیت اللہ وحید خراسانی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی اس لباس کا ایک ٹکڑا آیا جس لباس میں حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل و مصائب بیان کیے گئے اور وہ لباس پسینے میں تر بتر ہو گیا. فرماتے ہیں وہ ٹکڑا ایک میرے پاس بھی آیا. اب عظیم بات پیش کرنے جا رہا ہوں، جس بات کو بتانے کے لیے میں نے یہ 2-4 منٹ لیا. عزیزان محترم، فرماتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی، فرماتے ہیں کہ وہ ٹکڑا جب میں نجف میں آیا تو میرے پاس موجود تھا، اور اس کی خاصیت یہ رہی کہ جب کوئی بیمار آتا تھا تو میں اس ٹکڑے کو، لباس کے اس ٹکڑے کو کہ جس میں عباس علیہ السلام کے فضائل اور مصائب پڑھے گئے تھے، میں پانی میں گھول کر کے مریض کو پلا دیتا تھا، اسے شفا مل جاتی تھی. کیا کوئی، میں واقعی میں بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، اپنا مقام سمجھیے. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہوں، مت کسی عزادار کو حقیر سمجھو، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ ان پہ حق نہیں رکھتے. حسین حق رکھتے ہیں. آیت اللہ عراقی، محمد علی عراقی رحمۃ اللہ علیہ، ایک قبر پہ اکثر جایا کرتے تھے، اکثر ایک قبر پہ جائے گا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کچھ لگتا ہے؟ یہ ظاہر سی بات، آپ برابر جا رہے. کہا نہیں کچھ لگتا نہیں. کہا کوئی رشتہ دار؟ کہا کوئی رشتہ نہیں، مگر ہم تو دیکھتے ہیں آپ برابر آتے ہیں. توجہ، بزرگوں سے توجہ چاہتا ہوں. کہا مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ برابر آتے ہیں. کہا اس لیے میں یہاں اس قبر پر آتا ہوں کہ یہ جو ہے نا صاحب قبر، اس نے اپنی زندگی میں، توجہ، اس نے اپنی زندگی میں مجھے حضرت علی علیہ السلام کی ایک فضیلت والی حدیث بیان کی تھی. لہذا اب مجھ پر، میری گردن پر اس کا ایک حق یہ بنتا ہے کہ اب میں جب تک زندہ رہوں اس کے لیے ایصال ثواب کرتا رہوں. میں نے کیوں کہا بزرگوں سے خاص کر، جوانوں سے بھی مگر بزرگوں سے خاص کر، آپ جس عمر میں ہیں سوچئے کتنے فضائل اور مصائب علماء نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. جب فاتحہ اپنے مرحومین کو پڑھا کریے تو وہیں یاد کرا کریے، نام تو سب کا نہیں، لیکن اے پروردگار جن علماء سے ہم نے اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت سنی ہے ان کے لیے بھی یہ ایک فاتحہ. صلوات بر محمد والہ. اچھا اگلی بات بیان کروں تو سمجھ میں آئے گا یہ کون ہے. آیت اللہ محمد علی عراقی. جب انتقال ہوا، اب جو نام لینے جا رہا ہوں وہ سب کو معلوم. آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے ان کے انتقال کے دن یہ فرمایا، آیت اللہ محمد علی عراقی کا انتقال ویسا ہی ہے کہ جیسے ایک وقت میں 50 مراجع انتقال کر گئے ہوں. کس پائے کے عالم تھے، اتنے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد کیا ذہن میں ہے؟ اس انسان نے، بہت بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اس انسان نے ایک حدیث مولا کی شان میں مجھ سے بیان کی تھی، لہذا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے آتا رہوں. ہمارے علماء نے کتنی محنت کی ہے، تب جا کر کے ہمارے پاس کتابوں کا ذخیرہ، تب جا کر کے ہمارے پاس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی عزادار کو، دیکھیے کچھ حرکتیں اور کچھ ایکٹیویٹی، کچھ انسان کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس عادت کی بنا پر اس انسان سے تھوڑا انسان چڑنے لگے، مگر یہ یاد رکھیے گا یہ حسین کا عزادار ہے، یہ امام حسین کا عزادار ہے. اور عزیزان محترم، کس کے فضائل و مصائب؟ کہ حضرت عباس کے فضائل و مصائب میں پڑھا ہوا وہ لباس جو پسینے میں تربتر ہو گیا، اس کے ٹکڑے کی خاصیت کیا رہی؟
کہ کسی مریض کو اگر پانی میں گھول کے پلایا جائے تو شفا مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب محشر میں آئیں گے نا مولا، تاریخ کہتی ہے کہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کر کے شہداء، صدیقین، صالحین، یہ تمام لوگ جتنے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، سب لوگ، یعنی یوں حیرت رہے گی. اوہ، کہیں گے کاش یہ مقام ہمیں بھی مل گیا ہوتا. کیا کیا مولا عباس نے؟ کیا کوئی خاص سجدہ کر دیا ایسا؟ کیے ہیں بہت سجدے. کیا کوئی خاص الگ سے نماز پڑھ دی؟ بڑی نمازیں پڑھی ہیں. کیا قرآن کی کوئی خاص تلاوت اس انداز میں؟ ہاں بالکل، یہ تمام چیزیں ہیں. مگر کس بنا پر یہ فضیلت، یہ عہدہ، یہ مقام ملا؟ کہ حسین کے اطاعت کے بنا پر. عباس کربلا نہیں ہے، عباس پانی کی سبیل، عباس، ورنہ اکیلے حضرت عباس ایک طرف اور یہ لشکر کچھ نہیں کر پاتا. یہ جو فرما برداری ہے نا، یہ اس عروج پر لے گئی. اور ایک جملہ عرض کروں میں عزیزان محترم، کربلا میں بہت شہید ہیں، لیکن کربلا میں ایک شہید کی جس کی آرزو نہ پوری ہوئی، جسے حضرت عباس کہتے ہیں، مگر آج بھی ان کا علم پکڑ کر کے کوئی اپنی آرزو پیش کرے تو وہ عباس پوری کرتے ہیں. یہ حق کس نے دیا؟ خدا نے دیا. خدا دیکھ رہا ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کیا فرماتے ہیں؟ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. اور امام فرماتے، چھٹے امام، اے عباس، آپ کی شان کا کیا کہنا کہ جب ہم اہل بیت جمع ہوتے ہیں تو آپ کا ذکر کرتے ہیں. معمولی ہستی نہیں ہے حضرت عباس. اس لیے کہ دنیا میں ہم جیسے لوگ بہانہ کرتے ہیں، ارے یہ مولائے کائنات ہیں، اگر یہ عمل کر رہے ہیں مولائے کائنات ہیں، ارے یہ امام حسین ہے، یہ امام ہے، یہ معصوم ہے. اور ادھر خواتین، ارے یہ بی بی سیدہ شہزادی ہیں، معصومہ ہیں. اللہ نظر رکھ رہا تھا. اللہ نے کہا اچھا لو، میں اس دنیا میں دو ایسی شخصیت کو بھیجتا ہوں جو چہاردہ معصومین کی فہرست میں تو نہیں ہے، مگر دامن پر ترک اولا کا دھبا تک نہیں ہے. اور اگر تمہیں یہ بہانہ ہو جائے کہ یہ معصوم ہیں تو لو، میں اسی علی کے بیٹے عباس کو بھیجتا ہوں، بس انہی کی پیروی کرو، جنت تک پہنچ جاؤ گے. اے خواتین، اے عورتوں، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے یہ معصومہ ہے تو اسی معصومہ کی بیٹی ثانیہ زہرا کو بھیج رہا ہوں، اگر ان کی بھی پیروی کری تو جنت تک پہنچ جاؤ. میں شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، یہ کیا شخصیت ہے خدا کی قسم. آپ سوچئے تو آپ کی نیندیں غائب ہو جائیں گی. کون ہے جس نے جناب زینب کو پڑھایا ہو؟ کوئی ہے استاد؟ بتائیں گے نام؟ آپ کسی استاد کا نام بتائیے کہ جس کے سامنے جا کر کے حضرت عباس نے کہا ہو کہ مجھے علم سکھائیے. جہاں گفتگو کل تمام ہوئی وہیں سے شروع کروں کیونکہ باتیں رہ گئی تھی، وقت تمام ہو گیا. ابو ہاشم جعفری، جی مولا، زبان پہ رکھو کم کر. کم مولا 73 زبانوں کا مالک ہو گیا. یہی گفتگو یہی تمام ہو گئی تھی نا. اے مولا کیا بس اتنی ہی زبان کا؟ نہیں، اس وقت اتنی ہی زبانیں بولی جاتی تھیں. انسان کو اتنا ہی دو جتنا اس کو ہضم ہو سکے. تو مولا پھر کہا اگر 3,000 سے 3 لاکھ سے بھی زیادہ زبانیں بولی جاتی اس زمانے تک، اور کوئی میرا لعاب دہن چکھ لیتا تو ان زبانوں کا مالک ہو جاتا. اب ایک جملہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں اس کل کے خواب کے بنا پر، کہ جو عالم کے خواب میں مولا نے آ کے بیان کیا تھا، کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ عباس صالح ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، مگر علم فقہ کے بارے میں بہت کچھ نہیں ملتا. تو ایک جملہ نظر کروں اور بہت آہستہ سے، اس لیے کہ آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں عزیزان محترم، مجھے بہت زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ارے ایک انسان
اگر معصوم کے لعاب کو چکھ لے تو 73 زبانوں کا مالک ہو جائے، اور کوئی یہ کہے کہ ہم نے اپنے بابا علی کی زبان چوسی ہے تو اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، میں کیسے ان باتوں کو آپ کے سینوں تک لے کے جاؤں کہ عباس کیا ہے؟ ارے جب ہمیں عزاداروں کی عظمت صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی تو عزاداروں کے آقا عباس کی کیا سمجھ میں آئی؟ کہ عباس کے فضائل اور مصائب پڑھنے کے بعد، خدا کی قسم اس روایت کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنے اسی کپڑے کو اپنے چہرے پہ ملتا رہا، اسی یقین کے ساتھ اللہ۔ اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، مت ہلکے میں لیجیے، ماتم کرتے ہوئے پسینہ آ جائے، خوش نصیب ہیں آپ۔ اور ایک جملہ میں کہوں، دل کی گہرائی سے کہوں، دنیا کہتی ہے کیا ایک اشک اذا آپ کو جنت تک لے جائے گا؟ ارے جس کے ذکر میں بہا ہوا پسینہ انسان کو شفا دے دے، وہ۔ اور ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، یہ باتیں پہنچائیے آپ احسن انداز میں، مگر بس گزارش یہی ہے خدا کی قسم آپ سے بھی، اور جو ہم سے چھوٹے خطبہ ہیں، بڑوں سے سیکھا ہے، لیکن اگر وہاں تک بھی بات جائے تو جائے، یہاں آئیے نا، اچھے انداز میں سمجھا دیجیے۔ اگر ٹکراؤ کہیں ہے تو ان میں آپس میں محبت پیدا کروائیے، اور وہ محبت کا بہترین راستہ ہے ذکر حسین۔ اگر اس ذکر حسین کی بنا پر یہاں سے بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر سوچنے کا مقام ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ارے ان کی مجلس میں کیا جائے؟ نہیں، رکیے پہلے، آپ اور آپ مظفر بھائی، آپ بھی یہ بتائیے، کیا مجالس پہلے اسی طرز پہ ہوتی تھی یا مرثیہ ہوتا تھا؟ بہت توجہ ایذان محترم، کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، شیطان کیسے راستہ، شیطان کیسے سرایت کرتا ہمارے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کی، یوں تو روز، لیکن آج کی مجلس کا رنگ الگ ہے۔ بتائیے مرثیہ ہوتا تھا یا یوں ہی مجلسیں ہوتی تھی؟ پہلے مرثیہ خوانی ہوتی تھی۔ اس سے پہلے پیچھے جائیے، قافلہ لوٹا ہوا مدینے میں آیا، دیبل ہیں اور دیگر مرثیہ خان جن کے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ مرثیہ خان۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ خدا کا شکر ادا کیجیے، ہمارے علماء کا شکر ادا کیجیے کہ انہوں نے ہمیں اسی بہانے بہت سے ایسے علم سے روشناس کرا دیا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے۔ لیکن اگر مجلس حسین کی بات ہوگی تو ذکر کربلا، مصائب کربلا، کربلا والوں، اب دیکھیے، اب وہ بہانہ دیکھیے شیطان کیسے آتا ہے۔ ارے بیٹھو، یہ مار خیبر خندق، یہ وہ مار، وہی، ارے سب ہم کو معلوم، ابھی کیا پڑھنے والے ہیں ہم کو سب معلوم ہے۔ میں واقعی طنز نہیں، لیکن ایک گزارش، میں اسی انداز میں پڑھتا ہوں، گزارش نہیں۔ آنکھوں کو بند کیجئے، روایات پہ یقین ہے نا؟ شہزادی واپس چلے جائیے، کب تک سنیں گی یہ سب ذکر؟ میں بہت دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، یہ شیطان کا راستہ ہے خدا کی قسم۔ آپ نہیں آنا ہے نا تو مگر یہ تو مت کہو، کیونکہ تمہارے ایک کے کہنے کی بنا پہ ہو سکتا ہے 2 عزادار اور کر جائیں، امام پوچھیں گے تیری وجہ سے میرا 2 عزادار نہیں آیا۔ میں نے کیوں کہا، پہلے کیا ہوتا تھا؟ کیا اس طرح سے فضائل اور اس طرح سے یہ سب چیزیں پڑھی جاتی تھی؟ مصائب پیش کیے جاتے تھے، کربلا والوں کا مصائب پیش کیا جاتا تھا۔ میں پھر بھی ایسے لوگوں کو راستہ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بھائی ہر انسان ہر مزاج کا ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، تو کم سے کم آ کر کے مصائب میں بیٹھ جایا کرو۔ مصائب تو کوئی نیا نہیں لا سکتا نا، ایک ہی جو شمر ہے جس نے حسین کو قتل کیا، کہ کوئی الگ آ جائے گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، آج کی مجلس کا رخ الگ ہے، انداز الگ ہے۔ عزیزان محترم، یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔
بھائی نئی وقت دیکھ کچھ چیزیں ہیں نا ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں, مت کہو بھائی مت کہو. آپ کو جانا ہے ان کی مجلس میں, بسم اللہ جائیے, مجھے ذرا کام آ گیا, میں کوئی بھی بہانہ کر دیجئے نا, جھوٹ نہ بولیے, کوئی صحیح بہانہ کر دیجئے کم سے کم, مگر یہ تو مت کہیے کہ میں ان کی مجلس میں نہیں جاتا. اور کبھی کبھی جسارت یہ ہو جاتی ہے, ٹائم ویسٹ ہے, ذکر حسین اور ٹائم ویسٹ. اللہ اکبر, صلوات بر محمد والے. ذکر حسین اور ٹائم ویسٹ نو. ہاں ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے. یہ مجمع اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا ہے, اپنا کام دکان بند کر کے آیا ہے. چاہتا تو ابھی دھندا کرتا, بزنس کرتا, دکان چلتی, یا اور بھی بہت سے کام ہیں. کیا اس کو شوق نہیں ہے کہ اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ بیٹھے؟ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ گول گول نہ گھمائیں. کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. میں اپنے لیے کہتا ہوں عرفان, سورہ ہم چھوڑو, سورہ کوثر کی تفسیر معلوم ہے تمہیں؟ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ اپنے لیے سوچئے, معلوم ہے؟ نہیں معلوم نا, تو کیوں نہیں آ کے آنے والے خطبہ کو ذمہ داری دیتے ہو کہ کم سے کم وہ چیزیں تو پڑھو جو ہم کو نہیں معلوم ہے. کبھی کبھی ہم سب شریک ہو کر کے کچھ رزلٹ آتا ہے سامنے. بس ایذان محترم, یہ گزارش ہے, گزارش کچھ نہیں, اور اس کے علاوہ مجلس ہے, مجلس یہ ایک بہت عظیم نام ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں, بس یہ ہے کہ خلوص کا دامن نہ چھوٹنے پائے, خلوص کا دامن نہ چھوٹنے پائے. ایک اور عظیم نام ہے آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ. بڑا نام نا. ان کے بارے میں اگر واقعی ان کی ڈیٹیلز, اگر جن کی کرامتیں خالی پڑھوں تو کم سے کم, سچ کہہ رہا ہوں اس ممبر سے, 2 مجلس مجھ حقیر کو چاہیے, کم سے کم 2 مجلس تو چاہیے. ایک واقعہ بیان کرو جو ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو, اور یہی سے آپ کو اپنی عظمت کا پتہ لگے گا. پہلے دن سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں, اہل بیت تک پہنچنا ہونا یہ راستے ہیں, بنا یہاں سے گزرے وہاں کیسے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. کیوں؟ 2 دونا 4 ہوتا ہے. انہوں نے کیا دعائیں پڑھی, اور دعائیں پڑھنے کے بعد جب بستر پر لیٹنے لگے انہوں نے دعا کی, پروردگار مجھے خواب میں اپنے ایک خاص بندے سے ملاقات کروا دے. اپنے, اب آپ سوچئے کون سے آیت اللہ خواب میں آئے ہوں گے, کون سا مرجع آیا ہوگا, کون سا عالم آیا. اب یہ بیٹھے ہوئے بہت توجہ, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, 3 دن پہلے جو کہا تھا پھر سے کہہ رہا ہوں, اپنے گھر میں دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب بچپن سے آپ عادت ڈالیں گے تبھی بڑا ہو کے وہ کر سکے گا. اگر یہ آپ چاہیے کہ 20 سال کا آپ کا لڑکا ہو گیا, جا نوحہ پڑھو, تو یہاں آگے لگے گا اسے کاپنے, ہم نے دیکھا ہے بچپن سے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے بیٹا؟ آج دیکھو مولا عباس کی ولادت ہے, وہاں پروگرام تو ہے ہی ہے, ذرا ہمیں سناؤ تو, ذرا یہ 4 لائن میں لکھو ذرا سناؤ. ترنم نہیں اچھا ہے, تحت میں پڑھ کے سناؤ. نہیں کوئی سننے والا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, مجلس ہوئی, زیارت ہو گئی, لمبا پروگرام ہو گیا, آپ کو مل گیا نحو پڑھنے کا, آپ کو نہیں ملا, آپ کو نحو پڑھنے کا, تنہائی میں بھی پڑھ لیا. کوئی سنے نہ سنے, حسین کی ماں سنتی. کہتے ہیں خدا آج اپنے ایک ولی سے ملاقات کروا دے. نیند کی آغوش میں پہنچے, دیکھا حشر کا میدان ہے. عظمت سمجھیے گا اپنی اپنی. حشر کا میدان, خوبصورت سی جگہ, امام اول موجود ہیں, کہہ رہے ہیں ذرا عربی میں اشعار کہنے والے شعراء کو بلایا جائے. ہے نا, کیا ذرا شعراء کو بلایا جائے. ایک کر کے ایک آتا رہا, اپنے قصیدے کو پیش کرتا رہا. پھر فرماتے ہیں فارسی زبان والوں کو بلایا جائے. اب ظاہر سی بات ہے خواب کہاں دیکھا جا رہا ہے, لہذا وہاں عربی اور فارسی.
ہو سکتا ہے اگر یہاں خواب دیکھتے تو ہندی زبان والے کو بھی بلایا جاتا. صلوات پڑھے پر محمد والے. زبان چھوڑیے, بلایا کس کو جا رہا ہے؟ شاعر اہل بیت کو, اہل بیت کے شعراء کو بلایا جائے. اب فارسی زبان کے وہ بھی اپنے اپنے قصیدے پیش کر رہے. امام نے کہا مگر میرا شہریار کہاں ہے؟ کیا امام اول ہے خواب میں؟ اور ان کا مقام آپ سمجھیے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. کبھی پھاڑ کھانے والے جانور کو خواب میں دیکھتا ہوں, کبھی بھوت کو دیکھتا ہوں. ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں, یہ میں ہوں, میں آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اور یہ آیت اللہ مرشی زندگی میں جو امام کی زیارت کر لے کیا مقام ہوگا. اور یہیں سے ایک پیغام اور ملتا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کر کے کبھی خدا سے دعا کریں, اللہ امام نہ صحیح کسی اولیاء اللہ کا دیدار کرا دے. آواز مگر کیا آئے گی, پہلے ویسا عمل تو کرو. میرا شہریار کہاں ہے؟ آئے, شہریار آؤ ذرا قصیدہ تو سناؤ. اب انہوں نے قصیدہ سنایا. علی حمائر احمد ایسے کچھ کر کے ہے فارسی میں, اب چونکہ وہ زبان نہیں آتی تو نہیں آتی. انہوں نے اپنا قصیدہ سنایا, آنکھ کھل گئی. دعا کیا کی تھی؟ خدا زیارت کرا دینا. اپنے خاص بندے سے, مجتہد نہیں تھا, علامہ دہر نہیں تھا, کیا تھا؟ شاعر اہل بیت. بس ایک گزارش کروں گا, پھر سے وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جو راستہ ہے نا, یہ اس لیے کہ نہیں کہ میں آپ سے اچھا پڑھ لوں, یہ راستہ خلوص والا ہے. تھر تھراتی آواز میں پڑھو, بھٹک کے پڑھو, مگر اس لیے پڑھو حسین کی ماں زہرا خراج عقیدت قبول فرما. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ علماء کے واقعات کو پڑھا کرتا ہوں, حدیثوں کو پڑھا, آپ بھی سنا کرتے ہیں نا. کم مقام نہیں ہے ہمارا, بس خلوص کا دامن نہ چھوٹنے پائے, یہی ہے شرط لاگو, یہی ہے شرط لاگو, بس یہ نہ چھوٹنے پائے. آنکھ کھلی, جب آنکھ کھلی تو لوگوں سے اگلے دن معلوم کیا یہ شہریار کون ہے؟ شاعر ہے کوئی؟ کہا ہاں ہے. کہاں رہتے ہیں؟ کہا تبریز میں رہتے ہیں. کہا گزارش ہے اگر کوئی ہو سکے تو انہیں بلا دے. اب آپ کو میں اس کو سمجھانے کے لیے یہ آپ کو ایک سنٹینس آپ کو سناؤں. آپ کے موبائل پہ رنگ, ہیلو جی, اردو زبان میں نجف سے فلاں صاحب بول رہا ہوں. جی 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 فرمائیے. آپ کو آیت اللہ سستانی صاحب یاد کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا ادھار مانگ کے جائیں گے, سمجھ گئے نا آپ؟ اب شہریار تک یہ بات پہنچی, آپ کو آقا بلا رہے ہیں. مجھے؟ ہاں آپ کو بلا رہے ہیں. خوش نصیب سید تھے. آئے, اب جیسے ہی چہرے کو دیکھا وہی خواب والا چہرہ. آئیے آئیے آئیے. انہوں نے اس قصیدے کا پہلا مصرع پڑھا. کنہوں نے؟ آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ کو کیسے معلوم؟ انہوں نے اگلا مصرع پڑھا. ارے انہوں نے اگلے شعر پڑھے. یہ شعر پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ارے یہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسے میں نے فقط لکھا ہے, کسی کے سامنے نہ پڑھا نہ کسی کو پڑھنے کے لیے دیا. میں نے کسی کو نہیں دیا. آقا کا وجہ کیا ہے؟ پھر اپنے خواب کو بیان کیا. خدا کی قسم جس کے قصیدے پہ علی کی مہر لگ جائے وہ شاعر کیسا ہوگا. بس اپنے شعراء سے بھی گزارش کر رہا ہوں, شیطان وسوسہ پیدا کرے گا. ارے مجھے کرتا ہے, اور میں کھل کے پڑھنے کا عادی ہوں. جو چیزیں کھلے عام ہیں اس کو کھل کے پڑھو. کتنا ملے گا نظرانہ؟ وہاں جائیں گے تو یہ, وہاں چلے ادھر وعدہ کینسل,
ادھر بھاگ چلو، کوئی دیکھ رہا ہے. بس یہ مد نظر رکھیے. آپ کا کام ہے محنت کر کے امتحان کی کاپی میں لکھانا، اس کے بعد ایگزامنر کا کام ہے نمبر دینا. یہ ہمارا کام ہے. واقعی اس سال خود ہم نے اپنے آپ سے کہا پروردگار میں کوشش یہ کروں گا کہ امام کے عزاداروں کی خدمت میں ان باتوں کو رکھ دوں. پھر آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری یہاں تک. اسی لیے میں بہت زیادہ آپ کو اس چیز پر بھی نہیں مجبور کر رہا ہوں کہ کہاں بیٹھے ہیں، نعرہ کیوں نہیں لگایا، اور یہ نہیں. خود ہی وقت کم ہے، 45-47 منٹ ملتا ہے. عزیزان محترم، کچھ سمجھ میں آیا؟ پھر سے کہہ رہا ہوں، پڑھیے، اشعار پڑھیے. اگر کہنے آتا ہے، لکھنے آتا ہے، اشعار لکھیے، مگر صرف علی کی محبت میں ڈوب کر لکھیے. ان کے لیے لکھیے، ان کے لیے پڑھیے، ان کے لیے مجلسیں کریے، ان کے لیے تبرکات کو بانٹیے، ان کے لیے چندہ دیجیے، ان کے لیے فرش کو بچھائیے، ان کے لیے خانے کو صاف کیجیے، ان کے لیے ریکارڈ کیجیے، ان کے لیے پڑھو. صلوات محمد. جناب 5 منٹ بچا ہے. میں بہت معذرت، میں آخر کے 2 دنوں میں تفصیل سے تھوڑا سا مصائب وغیرہ، کیونکہ میں خود محسوس کر رہا ہوں، شاید آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ فضائل میں بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مصائب کے ٹکڑوں کو لا رہا ہوں تاکہ مصائب کا حق ادا ہوتا رہے. ضروری نہیں ہے مصائب میں بہت زیادہ آدمی ہے نا. مصائب ایک کیفیت کا نام ہے. عزیزان محترم، کچھ بات کہنا چاہ رہا تھا مگر چونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا ہے. غم حسین میں اپنے آپ کو ضروری نہیں ہو کہ مجمع ہو تو رویا جائے. میں مصائب نہیں پڑھوں گا، ایک چیز پڑھوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. سچا واقعہ. ایک شخص کہتا ہے، آج کے دور میں سب کو سمجھ میں آ گیا کتنے لمبے لمبے ہائی وے ہوتے، اور جو لوگ عراق وغیرہ جائیے تو دور دور تک بستی ہی نہیں کوئی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور ہائی وے پہ میری کار خراب ہو گئی. میرے ساتھ میں 9 مہینے کا بچہ تھا. میں کار سے باہر جب نکلا تو میں نے اپنے بچے کو بھی اپنی آغوش میں لے کر کے نکل آیا. اور جیسے ہی میں نکلا، عزادارو تاریخ خود وہ فرماتا ہے، بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی میں نکلا نا تو اتنے میں 1 2 3 4 یہ 2-4 کار آئی سائیڈ میں، اور آنے کے بعد کہتی تمہارے بچے کو کیا ہو گیا؟ پیاسا تو نہیں ہے؟ طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ یہ بھوکا تو نہیں ہے؟ عزادارو میں نے مصائب پڑھا نہیں نا. آپ پہنچ گئے. کوئی ہے جو کربلا میں اصغر کو لے کے کھڑا، کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے. عزادارو بنا کہے ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، اگر بسکٹ کا پیکٹ بھی کھل گیا اور سامنے کوئی چھوٹا سا بچہ نظر آیا، خدا کی قسم اگر غیرت ہو تو ایک بسکٹ نہیں کھائیں گے جب تک کہ اس کے آگے نہ بڑھا دے. لو میرے بچے، کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، وہ الگ مذہب کہا ہے، ہم الگ مذہب کے ہیں. لیکن یہ کربلا میں کیسے ظالم لوگ تھے. حسین کہہ رہے ہیں ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کوئی آؤ، ارے تم بھی تو صاحب اولاد ہو نا، آؤ ذرا میرے اصغر کو پانی پلا دو. لیکن اے عزادارو، دنیا والے پوچھتے ہیں 1400 سال ہو گیا، یہ شیعوں کب تک رو گے؟ ارے ذرا دیکھو تو صحیح مصائب کی کیفیت کیا ہے. حسین 2 قطرے آپ مانگ رہے ہیں اور حسین کے بچے کو 3 بھال کا 3 مارا جا رہا ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے. اے عزادارو، 3 بھال کا تیر. اور میں گزارش کروں، اللہ اکبر، جب امام حسین چلے تھے تو بچی نے دامن تھام کے کہا تھا بابا میں بھی تو پیاسی ہوں، کہا میں ذرا اصغر کو پانی تو پلا لاؤں، بس ساری منزلوں کو چھوڑوں تو بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. عزادارو اشارے میں کہوں گا، اس لیے کہ بہت سی چیزیں تاریخ میں اگر کھوجنے جائیں گے تو اس طرح سے نہیں ملے گی جس طرح سے پڑھی جاتی ہے. جب بچہ اپنے باپ کو کسی
کسی جگہ جاتا ہوا دیکھتا ہے آسرا لگا لیتا ہے، میرے باپ نے وعدہ کیا ہے ہم آئیں گے تو یہ لائیں گے، ہم آئیں گے تو یہ کریں گے۔ بس ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ سکینہ کھڑی ہے، جیسے ہی بابا کو دیکھا بس دوڑ کے جا کے لپٹ گئی، بابا اب مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ بس آبا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے چیخ کے کہا اماں اصغر شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اے عزاداروں ایک مصائب ہے، خدا کی قسم میں آپ سے گزارش کروں گا ہاتھوں کو جوڑ کے اس کی کیفیت کو آپ سمجھیے گا، آپ سمجھیے گا وہ کیفیت کیا ہے۔ کربلا میں حسین کی زندگی میں اگر کسی کا جنازہ دفن کیا گیا ہے تو وہ ہے علی اصغر، نہیں سمجھے آپ، وہ ہے علی اصغر۔ بتائیے جب علی اصغر شہید ہوئے عباس تھے، قاسم تھے، اون محمد تھے، علی اکبر تھے، کوئی تھا کہ کوئی نہیں تھا؟ اب میں آپ سے سوال کروں گا، اگر جواب آپ ہی کو دینا ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو حضرت رباب کو پرسہ دے لیجئے گا۔ جب کوئی اگر چھوٹی سی بھی لحد بنائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کا دونوں ہاتھ خالی ہو، نہیں سمجھے، اس کا ہاتھ دونوں خالی ہو۔ اب میں نہیں جانتا، میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جب علی اصغر کی لحد بنائی جا رہی تھی تو اصغر کس کی گود میں تھے۔ اے عزادارو بس ہاں جب لحد بنی، ارے ہاں جب ہمارے یہاں لحد بنتی ہے نا تو اس کے اوپر تختے لگائے جاتے ہیں، گیلی مٹیاں ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد مٹی دی جاتی ہے، مگر ہائے رباب کا چاند سا ٹکڑا کربلا کی جلدی زمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی سے لگا دے۔ اللہ علی اصغر کی شہادت کا واسطہ ہمیں جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔